أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کل ہم نے کچھ باتیں ان لوگوں کے تعلق سے سنا جو زکوٰۃ نہیں دینے والے ہیں، جہنم میں کیسے ان کی کیفیت ہوگی۔ تو بتایا گیا کہ جو آدمی مال چھپا کے رکھتا ہے، نقد کیش گن گن کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی مال کو اژدہا بنا کر اس کے گلے میں لپیٹ دیں گے۔ اور وہ سانپ کیسے ہوگا؟ تو بتایا گیا کہ وہ گنجا ہوگا۔ گنجا کا مطلب سر کے اوپر بال نہیں ہوں گے۔ کیوں سر کے اوپر بال نہیں ہوں گے؟ اس کے سر میں اتنا زہر ہوگا کہ اس کے سر پر بال نہیں اگیں گے، اور وہ ذکر یعنی میل ہوگا سانپ، اور اس کے سر پر دو کالے نشانات ہوں گے جو بتائیں گے کہ یہ بھیانک زہریلا ناگ ہے، اژدہا ہے۔ اور جو آدمی جانوروں میں زکوٰۃ نہیں دے گا، جانور اسے رون دیں گے، ہر جانور اس سے رون دے گا۔ جو آدمی سونے چاندی میں زکوٰۃ نہیں دے گا کہ اس سونے چاندی کو پلیٹیں بنائی جائیں گی، صفائح، ان پلیٹوں سے اس کے بازوؤں پر، چہرے پر، پیٹھ پر داغا جائے گا۔ تو یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو مانعین جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کل حشر میں دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ تھی، متکبرین، تکبر کرنے والے۔ بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے زیب دیتی ہے، میں اور آپ بڑائی کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں، اور انسان کی مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خوبصورتی دیتا ہے تو کسی اور میں کمی کر دیتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے تو اس کو بدصورت بنا دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان میں کوئی نہ کوئی عیب کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جس کی تمام صفات کمال کی ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ ہے جو بے عیب ہے، اس کے سارے صفات کمال کے ہیں۔ اسی طرح کچھ باتیں ہمارے ساتھ کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، گنہگار ایسے ہیں جن کے گناہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ، کیا مصیبت ہوگی کہ اللہ ایسے آدمی سے بات نہ کرے، اللہ اس آدمی کی تزکیہ نہ کرے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ وہ تمام احبار والرہبان والعلماء جو لوگ علم کو چھپائیں گے، صحیح بات لوگوں کو نہیں بتائیں گے، کوئی بھی فتویٰ پوچھنے آئے گا پہلے اسی سے پوچھیں گے آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ کا کیا خیال ہے۔ آسان بات ہے، کہہ دو کہ ایسا بھی ہے، کیا بولو، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ شریعت میں ایک ہی چیز ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال۔ ہاں کوئی اجتہادی مسئلہ ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم نے LIC میں لائف انشورنس میں پیسے ڈالے ہیں، تو ہمارے پاس انہوں نے کبھی 3-4 سال 15 سال پہلے ڈالا، اس کا ڈبل ہو کے آیا ہے، تو کیا ہم اس پیسے کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے سکتے ہیں؟ تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ نہیں لے سکتے ہیں، حرام ہے، حرام چیز ہے، ہم اسے لے نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا حق نہیں ہے۔ تو جو شریعت کے مطابق فتویٰ ہوگا آپ کیا کریں گے؟ فتویٰ دے دیں گے۔ اگر کوئی اسے چھپاتا ہے، لوگ حق بات بولنا کیوں چھپاتے ہیں؟ ارضاء لحاکم، اپنے بڑے کو راضی کرنے کے لیے حق بات چھپاتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
او تحقیقا لمصلحہ، کسی مصلحت کے لیے چھپاتے ہیں. کسی مصلحت کیا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے لوگ حق بات کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں. او طلبا لعرض دنیاوی، یا دنیا حاصل کرنے کے لیے چھپاتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم لوگ سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کل حشر میں کیا نہیں کرے گا؟ بات نہیں کرے گا. وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں. آپ کا سامنا کسی ایسے پیر پگاڑے فقیر سے ہو جائے تو آپ اسے سمجھائیں کہ بھائی عمر ہو گئی ہے، ذرا حق بولو کہ یہ قبر پرستی جائز نہیں ہے. اگر آپ نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ آپ کا تزکیہ نہیں کرے گا، جیسے بہت ساری آیتیں آئیں. اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ جن پر غصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرتا ہے. پہلے کیا چیز ہم نے پڑھا؟ نمبر 1 عبدالصمد صاحب، پہلے کیا چیز ہم نے پڑھا؟ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، حق بات کرنے سے چھپاتے ہیں، ویسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کل حشر میں بات نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا، جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں. دوسرے، جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غصہ ہوگا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ لوگ ینقضون ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا عہد و پیمان ہے اسے توڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا. وَيَشْتَرُونَ بِأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اپنے اس سے، اپنے قسم سے، اپنے حلف سے چھوٹی سی قیمت وصول کرتے ہیں. فَيَحْلِفُونَ الْأَيْمَانَ الْكَاذِبَةَ، کبھی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ تحقیقاً لکسب دنیاوی تافہ، دنیا کی معمولی چیز حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. قسم سے بولتا ہوں. عربوں کو دیکھا آپ نے، عرب زیادہ قسم نہیں کھاتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں تکیہ کلام کے طور پر وہ بول دیتے ہیں، واللہ واللہ بول دیتے ہیں. لیکن یہاں کے لوگ ہیں جو کیسا بھی کیا کریں گے؟ قسم کھا لیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہچان بہت کم ان کو ہے. کہتے ہیں فَيَحْلِفُونَ الْأَيْمَانَ الْكَاذِبَةَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا وعدہ توڑتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، ان سے بات نہیں کرے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 77. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو بیچ دیتے ہیں. اللہ سے ہم نے وعدہ کیا کہ اللہ الست بربکم قالوا بلی شہدنا، اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں اے رب، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. لیکن دنیا میں جب آئے، مسجدوں سے اذانیں ہوتی رہیں، ہم سوتے رہے، ہم نے اللہ کو کیا بولا؟ اللہ اکبر. ہم نے کہا کہ اللہ بہت بڑا ہے، لیکن مجھے نیند پیاری ہے، میرا بچھونا عزیز ہے، باہر سردی ہے. ایسی کچھ باتیں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں. اللہ اکبر جب ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، تو اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے. جیسے احادیث میں کہا گیا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ بات نہیں کریں گے، جن کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نہیں، ان کی تزکیہ بھی نہیں ہوگا. اور اب ایک آدمی بولا ہاں اللہ اگر نہیں دیکھے تو اچھا جنا، دیکھے تو نہ حساب کتاب ہوگا، نہیں دیکھے تو اچھا جنا. بولا نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. قلت یا رسول اللہ من ہم خسروا وخابوا، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ قال وعادہ رسول اللہ 3 مرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اسے دہرایا. سب سے پہلے کہا المسبل،
کون؟ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ تو ہم لوگ ہیں جو دین کو آدھا آدھا سمجھتے ہیں۔ کپڑا ٹخنوں سے لٹکانا بولے تو اقامت ہے بعد اٹھا لینا، بعد میں کیا کرنا؟ چھوڑ دینا۔ جیسے مسجد سے بہت ساری چیزیں ہماری وابستہ ہیں۔ مسجد میں اللہ اللہ، جیسے کوئی تو باہر یہ کچھ لوگ ہیں عجیب عجیب، مسجد میں آئے تو ان کے عادات اطوار، سر پہ ٹوپی، ایسا لگے گا کہ ماشاء اللہ، لیکن مسجد سے جیسے نکلیں گے پھر عادات بدل جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ المسبل وہ آدمی جو ٹخنے سے کپڑا نیچے لٹکا کر چلتا ہے، اس کو احتیاط کرنا چاہیے۔ حالانکہ سمجھ میں آتا ہے کہ معمولی گناہ ہے، معمولی بات ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کی طرف نہ دیکھے، اسے بات نہ کرے۔ اب اگر کوئی بولتا ہے کہ شیخ کیا اس میں فرق پڑتا، سمجھ میں نہیں آتا نا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا، میں کیا سمجھاؤں اس میں کیا چیز ہے؟ تو ایک صاحب نے سے کہا کہ بھئی ٹخنے سے اوپر ٹخنے ویسا پہنے تو رکشہ والا سر کا دکھتا ہے، کیا وہ دکھتا ہے؟ رکشہ والا ویسا پہنتا کیا؟ پر پہنا تو بہتر ہے، جنت میں تو جائے گا نا، جہنمی کی طرح تو نہیں دکھے گا نا۔ بہتر ہے اپنے لیے اعزاز سمجھو، عزت سمجھو، میرے نبی کا فرمان ہے ٹخنے سے نیچے سے پہننے سے، میں کسی جیسا لگوں کیا فرق پڑتا ہے، جنت والا تو بنوں گا، جنت والا تو بنوں گا۔ ابھی تو ٹرینڈ ہے، کیا ٹرینڈ بولتے نہیں اس کو، ابھی تو وہ آدھی نصف الساقین والی پینٹ آتی ہے نا، ابھی تو سارے پہنتے ہیں۔ جب چیز فیشن بن جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے۔ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، دوسرا وہ آدمی جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ اپنا مال بیچنے کے لیے کیا کیا؟ بہت سارے ہیں، مال لینے جائیں گے، بھائی آپ دیندار بھائی، میں بھی دیندار بھائی، یہ مال مجھے کتنے میں پڑا ہے، قسم سے بولتا ہوں اتنے میں پڑا ہے، بات سے پہلے قسم، بعد میں قسم، پتہ نہیں کتنے بار قسم کھائے گا۔ تو جھوٹی قسم کھا کر جو مال بیچتا ہے، ویسے آدمی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا۔ والمنان، اسی طرح وہ آدمی جو احسان جتاتا ہے۔ بہت سارے ہیں دعوت میں بٹھائے ہیں، کھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، اگر آپ ٹیسٹ سننے کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں، 2 بار آپ پوچھیں برتن میں کھانا ڈال، اچھا ہے، ٹیسٹ ہے، کیا بولیں گے؟ آدمی پہلا نہیں والا منہ میں نہیں پڑتا کہ کیا پوچھتا ہے؟ ٹیسٹ ہے، اچھا ہے۔ اور آپ کسی کو کپڑا سلوا دیا، جوڑا پہن کے نکلا، بولا کہ کیسا ہے، کوالٹی اچھا ہے، یا 10 آدمیوں کے سامنے بولا کہ میں نے ان کو کپڑے سے، بہت سارے ہیں لڑائیوں میں نے آپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا، آپ کو میں نے کیا کیا نہیں دیا، کتنے احسان آپ کو کیا، اللہ جانتا ہے۔ سارے لوگوں کے سامنے بولتا، آخر میں کیا اسٹامپ لگاتا؟ اللہ جانتا ہے۔ ارے اللہ کو جاننے تو وہی رکھو نا، سارے لوگوں کو آپ نے معلوم کروا دیا کہ آپ نے کیا کیا، آخر میں اسٹامپ کیا لگاتا لیٹر پہ؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم، اللہ جانتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، نہ بات کرے گا۔ وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان۔ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال لے لیتا ہے، اب سامنے والا قسم نہیں کھاتا، یہ جھوٹی قسم کھا کر اس کا مال کیا کرتا ہے؟ اب لوگ بھی کیا بولتے ہیں، ارے بھائی انہوں قسم کھائے بھائی، تو اگر لے لیتا ہے تو کل قیامت میں وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت غصہ ہوں گے، بہت غصہ ہوں گے۔ تو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، اسی لیے اور ایک حدیث امام احمد کی روایت ہے جس میں کہا گیا رجل منع ابن السبیل فضل ماء عنده، ایک ایسا آدمی جو مسافر جا رہا تھا، گلی میں کوئی اس کے پاس ذرا پانی بچا ہوا تھا، اس کی ضرورت سے بڑھ کر پانی تھا، اس نے تھوڑا پانی مانگا تو اس نے منع کر دیا، بولا کہ نہیں
نہیں دینے کا، تو ایسے آدمی پر بھی اللہ غصہ ہوں گے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے۔ کب؟ کیوں عصر کے بعد رکھا گیا؟ جیسے قرآن میں بھی ہے الصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں مال بیچتا ہے یعنی جھوٹ بول کر، اور اسی طرح وہ آدمی وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَّى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهْ لَمْ يَفِ لَهُ، اور ایک ایسا آدمی جو امام سے بیعت کرتا ہے، امام اس کو دیتا ہے تو یہ وعدہ وفائی کرتا ہے، اس کے ساتھ تابعداری کرتا ہے، امام نہیں دیتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ ایسے لوگ ہیں، تو یہ لوگ ہیں جن کے طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے بات نہیں کریں گے، اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ان میں سے ہے الشیخ الزانی، ایک شیخ، اس کی بات کیا ہے؟ زانی۔ اب یہ دونوں کا ملاپ جب آتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم سارے لوگوں کو کیا بلاتے ہیں؟ شیخ شیخ شیخ۔ یہاں شیخ کے ساتھ کیا ہے؟ زانی لگا ہوا ہے۔ یہ کیسا جوڑ ہے؟ یہ کیسا جوڑ ہے؟ عام طور سے شیخ بڑی عمر کے آدمی کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا جو صاحب علم ہو، فضل والا ہو، اسے بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کو بھی شیخ کہتے ہیں۔ ایک ایسا یرد الی ارذل العمر، کچھ لوگ ہیں جن کو ہم بڑھاپے کی عمر تک پہنچاتے ہیں۔ شیخوخہ، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا اسٹیج ہے کھوسٹ بوڑھا۔ کھوسٹ بوڑھا مطلب اب وہ چل نہیں پائے گا، کسی کے سہارے چلے گا، دیوار کے سہارے چلے گا۔ ارذل العمر، عمر کی انتہا ہے۔ تو آدمی جب بوڑھا ہو کر زنا کرتا ہے تو ایسے آدمی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ، بوڑھاپے کا وقت چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے، آخرت کی فکر کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ آدمی جب 40 سال 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اب اسے دنیا کی سیاست، دنیا کے جھمیلوں سے کیا ہونا چاہیے؟ الگ ہو جانا چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہی بات کہی گئی۔ لیکن ایسے حالات میں اگر وہ زنا کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ الٹا بہ رہا ہے، جانا کدھر تھا نکل گیا کدھر۔ تو اگر ایسے عمر میں بھی اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہوتے ہیں؟ غصہ ہوتے ہیں۔ تو بڑھاپا کس کے لیے ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، کہا کہ ہر آدمی غور کرے کہ کل کے دن وہ کیا بھیج رہا ہے۔ اسی طرح جھوٹا بادشاہ ہے جو جھوٹے وعدے لوگوں سے کرتا ہے۔ ابھی انتخاب کا وقت ہے، لوگ بہت سارے وعدے کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے۔ کہا کہ ایسا جو لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، اس میں اور ایک ہے، دیکھیے آپ نے ابھی نہیں سنا ہوگا، کبھی ابھی سن رہے ہیں، والعائل الفقیر، آپ نے سنا؟ کبھی سنا؟ والعائل الفقیر، فقیر سے بھی اللہ بات نہیں کریں گے، اس کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ تو آپ کی دماغ میں سے ارے ایسا کیسا؟ فقیر تو فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اس سے کیسا اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے؟ فقیر ہے، المستکبر، ساتھ ساتھ کیا ہے؟ فقیر بھی ہے اور کبر بھی ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ آدمی تکبر کرتا، کب کرتا؟ اگر آپ کے پاس بڑا کمپلیکس ہے، ماہانہ 10 لاکھ کرایہ آتا ہے، آپ کے پاس بڑا بنگلہ ہے، کافی لمبی تجارت ہے، تو ہر مالدار نہیں، کچھ مالداروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا یہ آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ لیکن یہ کون ہے؟ فقیر ہے۔ فقیر، اس کو تکبر کرنے، کبر کرنے کا کوئی ریزن نہیں، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ کبر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو ایسا کیسا ہوگا؟ تو ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اگر فقیر ہے تو لوگوں کے سامنے عاجزی کرے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں سے کیا کرے؟
کچھ پیسے وصول کر لے، اپنی ضرورت پوری کر لے، بات الگ ہے۔ والعاق لوالدی، اسی طرح اللہ تعالیٰ جن کی طرف نہیں دیکھیں گے، جن سے بات نہیں کریں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بہت سارے ہیں، سارے جگہوں میں آگے رہیں گے، لیکن گھر میں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ پیچھے رہیں گے۔ ساری دنیا کی فکر ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کیسے حالت میں ہیں، ان کو کیا چاہیے، ان کی دوا کی فکر، ان کی صحت کی فکر، ان کے کپڑوں کی فکر، ان کے آرام کی فکر ہونا چاہیے نا۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا ذکر قرآن میں کیا، وہیں ماں باپ کے ساتھ بھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیا کہا؟ اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ کیا کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک اور چیز یہاں بتائی گئی، یہ کون سی چیز ہے؟ تین لوگوں میں سے پہلا آدمی ہے شیخ زانی، وملک کذاب، جھوٹا بادشاہ، وعائل، ایسا فقیر جو تکبر کرنے والا ہو۔ ایک چیز ہوتی ہے، آدمی غریب ہے لیکن کسی سے مانگنے سے شرماتا ہے، لا یسألون الناس الحافا، گڑ گڑا کر لوگوں سے مانگتے نہیں۔ وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو بھی گدا کے ڈر سے بخشش کا تھا نیارہ، بخشش کا تھا کہتے ہیں وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے، یعنی پہلے جو فقیر تھے اتنے غیرت مند تھے کہ منعم دینے والا بھی ان کو دینے ڈرتا تھا۔ کیوں ڈرتا تھا؟ وہ اتنے غیرت مند تھے، کسی سے لیتے نہیں تھے، کسی سے لیتے نہیں تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، تو دینے والا بھی دینے کیا کرتا تھا؟ ڈرتا تھا، اسے اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو کیا کریں؟ دیں۔ اچھا، وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تھا نہ تھا یارا، یعنی اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو دیں۔ وفی مسند احمد وسنن النسائی ومستدرک الحاکم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال، اسی طرح تین آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، ان میں کون ہے؟ العاق لوالدی، وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہو، والمرأہ، اور اسی طرح وہ عورت جو مردوں کی نقل کرتی ہے، وہ عورت جو مردوں کی جیسا بننا چاہتی ہے، بال میں، لباس میں، بول چال میں، کیا کس کی طرح بننا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے آس پاس یا جاننے والوں میں بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی جو مردوں کے ساتھ، مردوں کے کاندھا کیا ہونا چاہتی ہیں۔ اسی طرح والدیوث، اسی طرح وہ جو بغیرت، جو اپنی بیوی کے بارے میں یہ نہیں کرتا، مطلب بیوی میں حیا نہیں، اس میں غیرت نہیں، کیسا رنگا؟ اس میں حیا نہیں، اس میں غیرت نہیں۔ تو بیوی کے تعلق سے آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ غیرت مندی ہونی چاہیے، اس کے اندر یعنی بے دھڑک کوئی گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ کسی کے ساتھ بیوی ہسپتال جانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کو چل جاؤ، انہوں آ کے بلا کے لے جائیں گے، نہیں۔ شوہر کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو لے جائیں، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا لے جائیں علاج معالجے کے لیے۔ کون کرے گا؟ شوہر کرے گا۔ اگر بیوی کے بے پردگی پر اسے احساس نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ الدیوث ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک صحیح حدیث میں بتایا گیا والمرأة ان الذی یأتی امرأتہ فی دبرہا، اسی طرح یہ بات بتائی گئی کہ عورت اور مرد کا ملاپ ہے، تو عورت سے کہا گیا کہ مرد سے کہا گیا کہ وہ کیسے بیوی سے مل سکتا ہے، اگر اس کے خلاف کسی اور جگہ سے وہ اپنی بیوی سے ملتا ہے تو ویسے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ غصہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بات بتائی گئی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو فخر سے تکبر سے اپنا کپڑا زمین پر لٹکاتے ہوئے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ عورتیں بھی لٹکاتی ہیں، عورت کے لیے تو ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ ایک بالش زیادہ بھی وہ لٹکا سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے حکم ہے کہ اس کا کپڑا کیا ہو؟ اونچا ہو۔ تو الاسبال فی الازار والقمیص والعمامہ من جر منها شیئا تخیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیچے کپڑا لٹکا کر چلے گا، چاہے وہ ازار ہو، ازار بولے تو لنگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسا ہی لباس ہوتا تھا جیسے احرام کا ہوتا تھا، نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر۔ تو والقمیص، اگر کوئی قمیص اگر اتنی لمبی سی لیا ہے، والعمامہ، قمیص بولے تو ہم لوگ وہ جو اور کوئی عمامہ، اب پہلے زمانے میں بڑے عمامے آتے تھے، لمبا رہتا تھا پیچھے، اسے ایک دو آدمی پیچھے پکڑ کے لے کے چلتے تھے، جس کا عمامہ کے پیچھے جتنے لوگ پکڑ کے چلیں اتنے بڑے وہ علامہ ہیں۔ کہا کہ نہیں، من جر منها شیئا تخیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ یہاں سے ایک دوسری بحث ہمارے ساتھ شروع ہو رہی ہے، الاثریاء المنعمون، وہ مالدار لوگ جو دنیا میں نعمتوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ان کو دی تھی، تو وہ صرف دنیا کی طرف مائل ہو گئے، دنیا ہی میں کھو کر رہ گئے، تو ایسے لوگوں کی حالت آخرت میں کیا ہوگی، اس کا ذکر ہم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اگلے درسوں میں ہم پڑھیں گے ان مالداروں کے بارے میں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ میں نے اس سے بھی کہا المال الناس یمیلون الیہ، مال کس کو بولتے ہیں؟ مال کیا ہے؟ جس کی طرف لوگ جھکتے ہیں۔ اکرم کے پاس مال ہے، میں کیا کروں گا؟ یمیل، ان کی طرف کیا ہوں گا؟ مائل ہوں گا، جھکوں گا۔ تو مال ایسی چیز ہے جس کی طرف سارے کیا ہوتے ہیں؟ جھکتے ہیں۔ تو دکنی زبان میں بولتے ہیں گوڑ کی جگہ چونٹی آتی ہے۔ تو جیسے بھی ہے مال اچھی چیز ہے، جیسے میں نے کل بھی کہا نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال کمانے۔ صحابہ کرام میں اکثر عشرہ مبشرہ ایسے تھے جو مالدار تھے، جنہوں نے جنت کو کئی بار خریدا ہے۔ مال آدمی کمائے، ولا تنسى نصیبک من الدنیا، دنیا سے آپ مال کمائیے، کوئی حرج نہیں، لیکن حلال ذرائع سے کمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔